الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے اس مسجد میں آپ نے مسلسل کئی مہینے کے عرصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں ان کی سیرت پر آپ نے گفتگو سنی، اور آج اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان کریں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات پر ہمیں گفتگو کرنے کی یا بات کرنے کی یا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا واقعی میں ہے؟ ایک انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو نارمل کھانا ہم اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں، مگر ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ صاحب اسے طاقت کی چیزیں کھلاؤ، یہ کمزور ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے، اور خاص طور سے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ بنتا ہے گھر سے، اور گھر بنتا ہے عورت سے۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بے دینی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جس کے ہاں عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا کوئی میڈیم ہی نہیں۔ جمعہ کے خطبے پر پابندی ہے، عیدین کی نماز میں جانے پر پابندی ہے،
دینی پروگرام وغیرہ میں عورتوں کا انتظام ان کے یہاں نہ کے برابر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ عورتیں دین کی معلومات کہاں سے حاصل کرتی؟ ہمارے یہاں الحمدللہ انتظام ہے، اکثر مسجدوں میں انتظام. ابھی میں اعظم گڑھ میں ایک جگہ گیا تھا، بڑا مشہور علاقہ ہے شاہپور مغلانی. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اہل حدیث بستی ہے پوری، 2 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن برسوں سے مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں. عید کی نماز میں بھی عورتوں کی جماعت الگ ہوتی تھی، کوئی عورت نماز پڑھاتی تھی، ان کی جماعت الگ ہوتی. اتفاق سے میرا ایک پروگرام تھا وہاں تقریباً 5-6 مہینہ پہلے. جب یہ بات میرے سامنے آئی میں نے کہا بہت غلط بات ہے بھئی، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ جو طریقہ نکالا کہ عیدین میں عورتیں الگ جماعت کریں گی، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اس طریقے کا قائل مجھے کوئی عالم نظر نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ یہ طریقہ صحیح ہے. غلط ہے یہ طریقہ. عورتوں کی جماعت اگر بالفرض کہیں پر مردوں کی یعنی جگہ کی تنگی ہے، صرف مردوں کی گنجائش ہے، تو عورتوں کی اگر جماعت الگ ہوگی تو بھی امامت تو مرد ہی کرائے. یہ سسٹم ہے ہی نہیں ہے کہ ان کی امامت الگ ہوگی اور عورتیں ان کی امامت کریں. تو اس بار میں 2-4 روز پھر پہلے وہاں میں پھر گیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں اب الحمدللہ مسجد میں انتظام بھی ہوا ہے عورتوں کا، اور عید کی نماز بھی اس بار لوگوں نے، عید بقرعید کی نماز بھی لوگوں نے یعنی عورتوں کے ساتھ پڑھی، ایک ساتھ جمع. تو ہمارے یہاں بھی حال بہت اچھا نہیں ہے. آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا پرسنٹیج کیا ہے ذرا آپ نکال کے دیکھیے. اکثر گھروں کی عورتیں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی ہیں. مرد حضرات تو سارے آ رہے ہیں، بچے تو سارے آ رہے ہیں، عورتیں کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ اب اس میں کیا بہانے ہیں کہ صاحب وہ بہو ہے اس کو کھانا بنانا ہے، بیٹی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے. کون آئے گا؟ 60 سال کی 70 سال کی بزرگ خواتین آئیں. بھائی بہت اچھی بات ہے بزرگ خواتین کے آنے کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب پردے پر تقریر کر رہے ہیں، پردے کی تقریر سننے کی بزرگ خواتین کو، اماں کو زیادہ ضرورت ہے یا بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے؟ بہو کو زیادہ ضرورت ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں جتنی پہنچنی چاہیے، جبکہ آج زیادہ ضرورت ہے دین کی باتیں پہنچانے کی عورتوں کو. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ایمان کے عروج کا زمانہ ہے، تقویٰ کے عروج کا زمانہ ہے. اس دور میں جب اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان اور تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل تھے، غزوات میں شہید بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، اس دور میں ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی تقریر تو مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی باتیں تو صرف مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کے چلے جاتے ہیں، ہم عورتوں کو تو دین مل ہی نہیں پاتا. یہ تھی طلب عورتوں کی، یہ تڑپ تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کون سکھائے گا. عورتیں آ کر کے ریکویسٹ کر رہی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کی باتیں سکھائیے آپ. آج امہات المومنین کا کی یہ پوری سیریز ختم ہو گئی. ذرا آپ اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھیے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں ہوا ہے. میرے بھائی ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں اس طریقے کے دینی اجتماعات میں اور جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا جانا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا. کیوں صاحب؟ تفریح کی جگہوں پر جانا تو ہم ضروری سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ تفریح کا کی کوئی جگہ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی ایسی تفریح کی جگہ ہے جہاں بیٹی جا رہی تو بہو نہیں جا رہی، بہو بھی جا رہی ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، ساس بھی جا رہی ہے، ساری عورتیں جا رہی ہیں. دین کا معاملہ آیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا معاملہ آیا، آپ نے گھر کی بوڑھی عورتوں سے کہہ دیا صاحب وہ ٹھیک ہے وہ جمعہ میں جا رہی ہیں، بہو کو کام ہے، آپ اس کو مینج کیجیے. ایک دن جمعہ کے دن کھانا تھوڑا پہلے بنا لیجیے. بھئی آپ مینج کرنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اپنے گھر کے حالات کو خود کنٹرول کریں کہ نہیں یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ یہ ہماری روحانی خوراک ہے میرے بھائی، یہ ہماری روحانی غذا ہے،
یہ ہفتے بھر ہماری عورتیں دنیا کی غلط باتیں اور دنیا کی بےہودہ باتیں جو ان کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی گئی، ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈالی گئی، سیریلز کے ذریعے ڈالی گئی، دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی گئی، کم سے کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ ایسا بھی تو ہو جہاں ان کو ایمان کی باتیں کوئی بتانے والا، کوئی تقویٰ کی باتیں بتانے والا۔ ابھی آج میں بات کروں گا حضرت میمونہ کی، آپ حیرت کریں گے، اللہ کے نبی کی بیویاں تو سب احترام کے قابل، لیکن میں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیرت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو۔ حضرت میمونہ کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں ایک ایسی بیوی ہے جو ان حدیثوں کو روایت کرتی ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فقہی حدیث، مسئلے مسائل والی حدیث۔ آپ غور کیجئے گا، کبھی حدیث کی کتابوں کو پڑھیے آپ، حضرت میمونہ کی جو حدیثیں ہیں وہ اخلاق سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ آداب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے غسل کے طریقہ سے ریلیٹڈ، حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے حج کے طریقے سے ریلیٹڈ ہے، نماز کے طریقے سے ریلیٹڈ ہے، استنجا کے طریقے سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت میمونہ کی حدیثیں فقہی مسائل، مسئلے مسائل کے متعلق ہیں۔ 76 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت میمونہ اللہ کے نبی سے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت میمونہ کو بہت ہی شارٹ ٹرم ملا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ سن 7 ہجری میں، ذی القعدہ سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہے، اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ 4 سال میں اللہ کے رسول سے نہ جانے انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی، 76 حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، چلو ریکارڈ کر لیا بعد میں سن لیں گے، لکھنے پڑھنے کا زمانہ بھی نہیں تھا، چلو نوٹس بنا لیا بعد میں پڑھ لیں گے۔ 76 حدیثیں حضرت میمونہ نے اللہ کے نبی سے سنا، یاد کیا اور امت کو پہنچایا۔ یہ معمولی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں کی عورتیں، میرے بھائی، ان کو دین کی نالج نہ کے برابر۔ ساری بچیاں تو جامعہ رحمانیہ میں نہیں پڑھتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں کانوینٹ اسکولوں میں، کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں حق ہے، ہم ہائر ایجوکیشن دے رہے اپنی بچیوں کو، میں اس کو بالکل غلط نہیں قرار دے رہا ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سمبیل میں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سینٹ جانس میں، اب وہاں سے انہوں نے 12th کیا، پھر گریجویشن کیا، انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے حاصل کر لی، دنیا کی تمام تعلیم ان کے پاس ہے، مگر انہیں اللہ کے رسول کی بیویوں کی زندگی بتانے والا کوئی نہیں، انہیں اما عائشہ کے تقویٰ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا، انہیں حضرت خدیجہ کی قربانیوں کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جو گھروں میں بگاڑ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھنجٹ ہیں، کیوں ہے میرے بھائی؟ کہ ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت نہیں ہے، نبی کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں ہماری عورتوں کی معلومات زیرو ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام تو میں آج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑا سا فوکس کریں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے میرے بھائی، آپ موبائل کا استعمال بھی ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح عورتیں کچن میں گئی، یوٹیوب کے اوپر کوئی اچھی سی تقریر، کوئی مستند عالم کی تقریر لگا کے کچن میں کام بھی ہو رہا ہے، تقریر سن لیا، آدھا گھنٹے کی تقریر سن لی۔ اب وہ آدھا گھنٹے کی تقریر جو سکون کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے۔ جمعہ کے خطبے میں ایسا ارینجمنٹ کریں کہ عورتیں مسجد میں آئیں، اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو، اس کو اب لائٹلی نہ لے، ہوتا رہتا ہے بھائی مسجد میں پروگرام، یہ عورتوں سے ریلیٹڈ پروگرام ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جو اس امت کی آئیڈیل خواتین ہیں، بھائی اللہ کے نبی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، مگر آپ ایک آئیڈیل مرد ہیں، عورتوں کے لیے آئیڈیل تو عورت چاہیے۔ یہ نبی کی جو 11 بیویاں ہیں، یہ آئیڈیل خواتین ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو تقویٰ ملے گا، ان کی زندگی میں آپ کو سادگی ملے گی۔ آج ہمارے یہاں عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرا فلاں ارمان نہیں پورا کیا، آپ مجھے کبھی ممبئی نہیں لے کے گئے، مجھے کبھی بنگلور نہیں لے کے گئے، آپ نے مجھے کبھی دبئی کی سیر نہیں کرائی، آپ نے مجھے فلاں کپڑا نہیں دلایا۔ آج عورتوں کے یہی معاملات تو ہوتے ہیں، ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق دنیا سے ہے۔
اللہ کے نبی کی بیویوں نے. میرے بھائیوں یہ بیویاں جس دور میں تھیں آپ سوچیں اللہ کے نبی کی ویلو کیا تھی اس سماج میں. صحابہ جان چھڑکتے تھے اللہ کے رسول کے. اس پورے مدینہ کی سوسائٹی میں اللہ کے نبی سب سے ٹاپ کے انسان تھے. سارا مدینہ آپ کو آنکھوں پر بٹھاتا. ایک ایسے انسان کی بیویاں تھی اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات. مگر انہوں نے کبھی اپنے نبی سے یہ رونا نہیں رویا کہ ہمیں کیوں اچھے کپڑے نہیں ملتے, ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہے کیوں نہیں جل رہے, مدینہ کے اندر بڑے بڑے عالیشان مکان ہیں, ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمرے. اللہ کے رسول کے کمرے کیسے تھے؟ کبھی آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیے. اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہتی تھی اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں ان کمروں میں جاتا تھا تو میں ہاتھ کو بڑھاتا تھا, میں چھت کو ٹچ کر دیتا تھا. چھت کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی, کوئی فرنیچر نہیں تھا, کوئی پکا فرش نہیں تھا, کوئی ماربل نہیں تھا. ایک معمولی سا بستر رہتا تھا, ایک معمولی سا تکیہ رہتا تھا, ضرورت کے کچھ برتن رہتے تھے. یہ ٹوٹے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے کمرے, یہاں قرآن اترتا تھا میرے بھائی, یہاں جبریل آتے تھے. ان کمروں کو جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی اور ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو مدینہ کے بچے بچے رو رہے تھے. مدینہ کے گھروں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. آج نبی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. اور سعید بن مسیب اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے, انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ کاش ان کمروں کو باقی رکھا جائے اور آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری تھی اور آپ کی بیویوں نے کیسی زندگی. اللہ کے رسول کی بیویوں کے حالات زندگی ہماری عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے پوری سیریز سنی ہے, اس میں حضرت خدیجہ کے حالات آپ نے دیکھے. حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شوہر کے اوپر جب ٹینشن آئے, شوہر کے اوپر جب مصیبتیں آئیں تو بیوی کا رول کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی پتھر کھا رہے, کس کے لیے کھا رہے بھائی؟ آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ آپ کو کوئی دولت ملنے والی ہے, کوئی دنیا میں شہرت ملنے والی ہے؟ بس ایک ہی درد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں, جہنم سے بچ جائیں. اتنی تڑپ تھی اللہ کے نبی کے اندر لوگوں کے ایمان لانے کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈال دیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے نبی پر پتھر مارتے تھے, میرے نبی کو شاعر کہتے تھے. کبھی کبھی نا فزیکل کوئی آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچائے, اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مینٹل تکلیف ہوتی ہے. آپ کام اچھا کریں, آپ کا مشن اچھا ہو اور لوگ آپ پر اعتراض کریں, لوگ آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالیں, وہ جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی وہ ناقابل برداشت. اللہ کے نبی دکھوں کا یہ پٹارا لے کر جب اپنے گھر جاتے تھے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ اپنے مسکراہٹوں میں ان غموں کو دور کر دیتی تھی. اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے, آپ کی آنکھوں میں تب بہت آنسو آئے. سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا جس سال آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال. تو یہ انٹرنل سپورٹ بہت ضروری ہے ایک انسان زمانے کے مسائل سے لڑنے کے لیے, زمانے کی پرابلم سے لڑنے کے لیے. انٹرنل سپورٹ, گھر کے اندر کا سپورٹ جو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ان کے پاس دولت ہے, اچھا کاروبار ہے, عالیشان بلڈنگ ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, مگر گھر کے اندر ایک ایسی بیوی ہے جو اذیت دے رہی ہے, جو ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے. وہ دنیا کی دولت اس انسان کو سکھی نہیں رکھ پا رہی. اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پریشان حال ہے, مزدور ہیں, غریب ہیں, مگر گھر میں ایک ایسی بیوی ہے جو مسکرا کر استقبال کرتی ہے, جو اپنی باتوں سے اس کے غموں کا مداوا کرتی ہے, اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیوی ہے. یاد کرو اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہا ہے, آپ گھبرائے گھر آتے ہیں, حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل لا کر کے دے دو, خدیجہ کمبل لا کر کے دیتی ہیں, آپ فرماتے ہیں پورا واقعہ سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں, کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں, کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں.
ذمہ داری کا بوجھ اللہ کے رسول کو پریشان کر. اب ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا رول پلے کیا. اللہ، شوہر ٹینشن میں ہے اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے شوہر کے حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتی. دنیا تو انسان کا بات ظاہر دیکھتی ہے، بیوی تو باطن بھی جانتی ہے نا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا. اور کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں. وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا. اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا. تو خدیجہ وہ بیوی تھی. اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے. خدیجہ کی بہن کبھی گھر آ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا خدیجہ آ گئی. ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے. گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں تو بوٹیاں اس کی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے. حضرت عائشہ کو کبھی رشک ہوتا تھا. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے واسطنی بنفسها ومالها، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا، اور خدیجہ نے اپنی جان میرے لیے لگا دی، اپنی زندگی میرے پیچھے لگا دی. تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو وہ چیز، حضرت عائشہ کو دیکھیں آپ. امام زہری کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف اور عائشہ کا علم ایک طرف. 2210 حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ. جن مسائل میں صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے آ کر کے اماں عائشہ سے ڈسکس کرتے تھے، مسئلے کو حل کرتے. کتنے ایسے مسائل ہیں صحابہ نے اماں عائشہ کے فتوے کو سنا، رجوع کر دیا اپنی بات سے. حضرت عائشہ نے امت کی عورتوں کو سبق دیا کہ تم مسائل بھی سیکھ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر گرہستی کرنے والی عورت دین کے مسائل کو نہیں سیکھ سکتی ہے. اگر عورت گھر گرہستی کر سکتی ہے تو عورت دین بھی سیکھ سکتی ہے اور دین سکھا بھی سکتی ہے. یہی اماں عائشہ ہیں. حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم، بستر مرگ پر ہے حضرت ابو بکر صدیق. اماں عائشہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. باپ کمزور ہے، نڈھال ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. بیٹی کی شکل دیکھتے ہیں. بیٹی حال چال لینے آئی ہے، بیٹی آخری ٹائم میں باپ کا سہارا بننے آئی ہے. مگر وہ کیا لوگ تھے میرے بھائی. حضرت ابو بکر نے بیٹی کو دیکھا، پوچھا بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے؟ آخری ٹائم میں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق ہوگا کہ نہیں. ہمارے یہاں مرنے کے ٹائم اس کی فکر ہوتی ہے پراپرٹی کا وارث کون ہوگا، بٹوارا کیسے ہوگا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا. ہمارے یہاں تو اسی پر فوکس ہوتا ہے. وہاں آخری ٹائم میں ابو بکر صدیق بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے؟ اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے. کیا سبق ملا؟ کہ بیٹی کو اس قابل بناؤ کہ باپ مسئلہ بیٹی سے پوچھے. آج ایسی بیٹیاں کہاں ہیں میرے بھائی؟ حضرت عائشہ آپ کو سبق سکھا رہی کہ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ کہ ضرورت پڑے تو تمہیں وہ مسئلہ بتائیں. انہی بیویوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی بیٹی. کہتے ہیں باپ کا اثر تو بچوں کے اندر آتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ مزاج کی تھوڑی تیز تھی. ظاہر ہے جینیٹک اثر رہا ہوگا، واللہ عالم، ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مشاہدہ ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پر آتا ہے. حضرت حفصہ کی زبان میں کچھ تیزی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی بات پہ ناراض ہو گئے آپ اور حضرت حفصہ کو الگ کرنے کا اپنا ارادہ کر لیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس، یہ صحیح روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ راجع حفصہ، اے اللہ کے نبی آپ حفصہ کو اپنے آپ سے الگ مت کیجیے، حفصہ سے رجوع کیجیے. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، حفصہ بڑی روزے دار عورت ہے اور راتوں کو جاگنے والی اور قیام کرنے والی ہے. اللہ، آج ایسی عورتیں کہاں ہیں میرے؟
آج ایسی عورتیں کہاں ہیں جن کے تہجد پڑھنے کی گواہی جبریل آ کر کے دے رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حفصہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی تہجد گزار ہے، آپ ان کو اپنی ذات سے الگ نہیں۔ کیا ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو حضرت حفصہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری ماں بہنوں کو حضرت ام سلمہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے بچہ چھین لیا گیا، شوہر کو الگ کر دیا گیا؟ بیچاری اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور جب بچہ ان کے حوالے کیا گیا تو 480 کلومیٹر کا سفر اللہ کا نام لے کے اکیلے نکل پڑی مکہ سے مدینہ۔ یہ عورتیں ہیں نبی کی بیویاں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی بیویوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ جو غریبوں کا اتنا خیال کرتی تھی کہ ان کا نام پڑ گیا ام المساکین۔ آج ہمارے یہاں اسی بنارس میں بڑھیا دائی ایک مسجد ہے، اس کی تاریخ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی عورت تھی بڑھیا دائی نام کی، کوئی عورت، اس کو احترام میں بڑھیا دائی کہتے تھے، اس نے وہ زمین وقف کی تھی مسجد کے لیے۔ آج ویسی عورتیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ صحابہ کرام کے درمیان اپیل ہوتی تھی چندے کی، اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنے کانوں کے ایرن، ایئر رنگ اور اپنے جھمکے اور اپنے جو ہے زیورات اتار کے وہ دے دیتی تھی۔ آج کہاں ہے وہ؟ صدقہ خیرات کرنے کا وہ جذبہ آج ختم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی انہی بیویوں میں حضرت زینب بنت جہش۔ حضرت زینب بنت جہش کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی، خاندان بھی عالی شان ہے، خوبصورت بھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کی بیویوں میں میری ٹکر کی کوئی تھی تو زینب بنت جہش۔ ایک مقام تھا حضرت زینب بنت جہش کا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زینب بنت جہش جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا، جھوٹی تہمت لگی، اور جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بھئی آج ہمارے یہاں غیبت عام بات ہے، شکوے شکایت عام بات ہے، بڑی روزے دار، بڑی نمازی عورتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شکوے شکایت کی عادت تو ہوتی ہے۔ ساس بڑی متقی ہے لیکن بہو کے متعلق کچھ نہ کچھ شکایت تو کر ہی دیتی ہے، بہو بہت نیک ہے لیکن ساس کے بارے میں دو چار الفاظ کو بول ہی دیتی ہے۔ یہاں تو سوتن کا رشتہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک رشتہ سوتن کا رشتہ مانا جاتا ہے۔ کوئی سوتن اپنی سوتن سے کبھی خوش نہیں ہوتی، یہاں 9 سوتنیں ساتھ میں رہتی ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی۔ یہ تو موقع تھا، اپنی دشمنی نکال سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ ہاں اگر عائشہ کے اوپر الزام لگائے تو عائشہ نے کچھ کیا ہوگا، بڑا بہترین موقع تھا۔ مگر زینب بنت جہش کہتی ہے احمی سمعی و بصری، اے اللہ کے نبی میں اپنی آنکھوں اور اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتی، میں نے جو آج تک دیکھا ہے میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں کی۔ یہ تھی نبی کی زبان کی حفاظت کس کو کہتے ہیں، شکوے شکایت اور غیبت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اس کی مثال دیکھنی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ نبی کی بیویوں کے حالات۔ تو آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور میں یہی میسج اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے لاسٹ میں اور 22ویں پارے کے شروع کی جو آیتیں ہیں، ہر عورت کو وہ آیتیں ضرور پڑھنا چاہیے، ہر ماں کو وہ آیتیں پڑھنی چاہیے، ہر بیٹی کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے، بہو کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک کی آیت آپ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی، جنگ احزاب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جنگ بنو قریظہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کے گھروں میں سونا چاندی آ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نبی کے گھر کی عورتیں، نبی کی بیویاں وہی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہی۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بیویاں ہیں اور ہماری زندگی اتنی سادہ ہے، ارے قیصر و کسریٰ کی بیگمات تو بڑے عیش و آرام سے محلوں میں رہتی ہیں، ان کی خدمت میں کنیزیں لگی رہتی، ہماری خدمت میں تو کوئی کنیز نہیں لگی۔ اے اللہ کے نبی ایسا کب تک چلے؟ ہمارے خرچے کچھ بڑھنے چاہیے، ہماری انکم کچھ بڑھنی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آنی چاہیے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، کیا مطالبہ غلط تھا؟
کیا دنیاوی نقطۂ نظر سے ناجائز تھا؟ بالکل جائز تھا بھائی. خوشحال زندگی گزارنے کا سب کو رائٹ ہے، اچھے مکان میں رہنے کا سب کو حق ہے. مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نبی کی بیوی ہیں، آپ اس امت کی آئیڈیل خواتین، آپ نے ایسا مطالبہ کیا، اس کا مطلب کہ اب آپ کی نظر بھی آخرت پر نہیں ہے، آپ کی نظر دنیا پر ہے. آپ کو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی سج دھج وہ زیادہ پیاری ہے. اس موقع پر یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تمہیں دنیا کی سجدت چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، 2-4 اچھے کپڑے سلوا دیتا ہوں، اچھی زندگی کے کچھ مال و دولت تم کو دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو. تمہاری نظر میں اگر دنیا سب کچھ ہے، تمہیں دنیا کی چمک چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، تمہیں اونچی بلڈنگ میں رہنا ہے، تمہیں خدمت کرنے کے لیے کنیزوں کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے رخصت کیا جائے. غور کرو، یہ آیت جب نبی کی بیویوں کے سامنے پڑی ہوگی ان پر کیا گزری ہوگی. اللہ، یہ ہم تو ایسے ہی سمپل سن رہے ہیں نا، یہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. بھائی یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، انہوں نے کتنے سکھ دکھ کے ایام نبی کے ساتھ گزارے ہیں، اور آج قرآن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے نکل جاؤ نبی کے گھر سے، نہیں رہنا تم نبی کے گھر. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو، اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو نیکی کے کام تم کرتی رہو، اس کو کنٹینیو رکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یہ 2 آیتیں ہیں جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. تخیر مطلب آپشن، چوائس. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی اپنے نبی کی بیویوں کو، چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو نبی کا ساتھ لو. اب جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی، اب غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، سب سے زیادہ محبت بھی آپ حضرت عائشہ سے کرتے تھے. ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو سلوک سب کے ساتھ برابر کرنا ہے، لیکن ہاں دل میں محبت کسی کی کم اور زیادہ ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے درمیان بٹوارا ہر چیز کا برابر کرتے تھے، لیکن محبت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس پر تو مجھے ملامت مت کر، اس پر تو میری پکڑ مت کر. دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کی محبت زیادہ ہو، تو حضرت عائشہ سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے سلوک سب کے ساتھ برابر. یہاں تک کہ آخری ٹائم میں، مرض الموت میں، جب اللہ کے نبی بیمار تھے، اس موقع پر بھی آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ این اکون غدن، این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے. یعنی آپ اشارہ دے رہے تھے کہ میں اب اپنے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. اور ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس. عائشہ ایک بات کہنا ہے، کہیے ہے اللہ کے نبی کیا بات. عائشہ کوئی جلدی نہیں، تم اپنا جواب بعد میں مجھے دے دینا، سوچ سمجھ کے دے دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے دے دینا. اے اللہ کے نبی کیا بات، کون سا ایسا سیریس میٹر ہے کہ آپ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت دے رہے ہیں، والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا بات ہے، میٹر کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ 2 آیتیں پڑھ کے سنا دی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 کہ عائشہ یہ میٹر ہے، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. لیکن اے عائشہ یہ مجھے تم سوچ سمجھ کے جواب دو، اس کے بارے میں جلدی نہیں، اپنے والدین سے سمجھ کے جواب. اما عائشہ نے جو جواب دیا ہے، اللہ کہتی ہیں افی ھذا
अस्तग़फिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? क्या ये इस मामले में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूंगी? अल्लाह कह रहा है कि अय नबी की बीवियों, तुम्हें अगर अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में घर बनाना चाहती हो तो तुम नबी के साथ रहो और नेकी का काम करती रहो। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ऑप्शन क्या है, मेरी चॉइस क्या है? मैं अल्लाह को चुनती हूं, मैं रसूल को नहीं चाहिए मुझे ऐशो आराम की जिंदगी। मैं आपके साथ रूखा सूखा खा लूंगी, कमजोर जिंदगी गुजार लूंगी, तंगी की जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मुझे अल्लाह प्यारा है, मुझे उसके रसूल प्यारे हैं, मुझे आखिरत का घर प्यारा है। ये अम्मा आयशा का जवाब था, और यही जवाब अल्लाह के नबी की सारी बीवियों ने। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो वसन का। ये जो लक़ब पड़ा ना उम्महातुल मोमिनीन, ये कोई मामूली लक़ब नहीं है, ये उम्मत की माएँ हैं। ये रिस्पेक्ट दुनिया में किसी और को हासिल नहीं हो सकती। ये उम्मत की माएँ हैं और अपने नबी की जिंदगी में भी ये उम्मत की माएँ थी, और कल जन्नत में भी ये नबी की बीवियां हों, उनको ये मकाम अल्लाह ने दिया। और जब नबी की बीवियों ने इस आयत के नाजिल होने के बाद खुले दिल से कहा हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हम नबी के साथ इन छोटे छोटे कमरों में जिंदगी गुजारने को तैयार हैं, हम भूखे रहने को तैयार हैं, हम कमजोर जिंदगी गुजारने को तैयार हैं, तो अल्लाह ने अपने नबी की इन बीवियों को फिर ये मकाम दिया। अल्लाह ने वो सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल की जिसमें अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि अब आप इन बीवियों में से किसी को तलाक नहीं दे सकते। ये जो 9 बीवियां आपके निकाह में इस वक्त हैं, आप इनमें से किसी को तलाक नहीं दे सकते। ये 9 बीवियां दुनिया में भी आपकी बीवी हैं और जन्नत में आखिरत में भी आपकी बीवी रहेगी। अल्लाह अपने बंदों को, अल्लाह का एक कानून है, जैसा अमल करेंगे आप अल्लाह वैसा ही बदला देगा। इन नबी की बीवियों ने अल्लाह की रजा के लिए अपना ऐशो आराम कुर्बान किया। अल्लाह ने ये ऑनर और ये मकाम और ये एहतराम उनको दिया। अल्लाह ने कहा तुम मेरे नबी की बीवी दुनिया में भी हो और आखिरत में भी मेरे नबी की बीवी, तो उम्महातुल मोमिनीन वो औरतें मेरे। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन की अजमत और उनके मकाम को जानना ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है। अगर किसी एक उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक के ऊपर भी कोई गंदा कमेंट कर दे, कोई बेहुदा बात कर दे, कोई बदतमीजी कर दे, अपनी सगी माँ के साथ आप बदतमीजी कर दें तो शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा। अगर आपने इस रूहानी माँ के साथ, इस ईमानी माँ के साथ अगर आपने बदतमीजी की तो आपने अल्लाह के साथ दुश्मनी मोल ली है। इसे अल्लाह ने एहतराम और इज्जत बख्शी है, आपने उसके साथ दुश्मनी की, आपको कयामत के दिन जवाब देना। आज ऐसे भी बदतमीज लोग दुनिया में मौजूद हैं, बाकायदा उनके यहाँ कलमा है, आयशा व हफ्सा फिन्नार, उनके यहाँ बाकायदा केक काटी जाती है हजरत आयशा और हफ्सा के नाम की, उनके नामों पर छुरी चलाई जाती है और जूते चप्पलों पर उनके नाम लिखे जाते हैं। उन्हें आयशा और हफ्सा से इतनी नफरत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए और हम सबको उम्महातुल मोमिनीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दें। तो सूरह अहज़ाब की जरा इन आयतों को देखिए, फिर हम हजरत मैमूना के चूंकि हालात पर बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, मुख्तसर बात करके बात खत्म। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 आपने सुना। आगे बढ़िए। या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ लहा अज़ाबु ज़िफ़ैनि व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ नबी की औरतों, अगर तुमने कोई खुली हुई बेहयाई का काम किया, कोई गलत काम किया, कोई गंदा काम किया, तो तुमको डबल सजा मिलेगी। आज कितने लोग हैं कहते साहब हम सैयद लोग हैं। साउथ में कभी कभी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलवी साहब सैयद घरों की जो लड़कियों के जो वालिदैन होते हैं वो रिश्ते के लिए परेशान होते हैं, कोई सैयद घर की कोई लड़की लेना नहीं चाहता। कहते हैं सैयद घर की लड़की ले लेंगे तो उसे अपने घर में झाड़ू दिलवाएंगे। नबी के खानदान की लड़की है और वो हमारे घर में झाड़ू लगाएगी, भाई हम ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाएंगे। तो सैयद घराने की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। साउथ में मैंने ये माहौल देखा। आज लोग अपने आप को जो भाई एक तो ये कंफर्म ही नहीं है कि वाकई में वो सैयद है भी कि नहीं। असल सैयद तो मक्का और मदीना में होने चाहिए, वहां बेचारे सैयद है ही नहीं, और सारे सैयद हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ कदम कदम पे गली गली सैयद मिलते हैं। तो अब जो लोग सैयद है साहब, उनके लोग हाथ पैर चूम रहे हैं कि साहब ये औलाद रसूल, ये नबी की नस्ल के लोग हैं, ये सैयद लोग हैं। अब चाहे उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, यहां अल्लाह कह रहा है जिसका नबी से जितना ताल्लुक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। तुम नबी की बीवी हो ना, सजा तुम्हें डबल मिलेगी। तुमने अगर कोई गलत काम किया जो सजा आम औरतों को मिलती है, तुम्हें डबल मिलेगी। याद रखो, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत ऊंची।
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان کام ہے۔ اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اے نبی کی عورتوں، جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے گی، رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ایسی عورتوں کے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب اور جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ ثواب بھی ڈبل ملے گا، نیکی کرو گی تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہی سے ایک نقطہ ہے کہ سماج میں وہ عورتیں جو عالمہ ہیں، یہ عالم کی بیوی ہیں، ان کا مقام بھی عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ جب عام عورتوں سے زیادہ ہے تو کپڑا جتنا سفید ہوگا نا اس پر دھبے اتنے تیز نظر آئے، اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت ان تمام عورتوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے جو کسی عالم کی بیوی ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، نبی جب نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تو نبی کی بیوی بھی عام لوگوں کی طرح۔ علماء کی بیویاں ہیں، ہو سکتا ہے علماء کی جو علمی زندگی ہوتی، دعوتی زندگی، ہمارے اساتذہ کو آپ دیکھیے جامعہ سلفیہ میں جو ہمارے اساتذہ برسہ برس سے جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھائی، بھائی جن کی پرائیویٹ جاب تھی، معمولی تنخواہوں میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی میرے بھائی، کیا ان کی عورتوں کے شوق سنگار نہیں تھے؟ کیا ان کی عورتوں نے کبھی خواہش نہیں ظاہر کی کہ ہمارے بھی مہنگے مکانات ہو جائیں، مہنگے کپڑے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں؟ مگر اپنے شوہروں کی اس سادہ سی زندگی پر ان عورتوں نے زندگی گزاری۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑے لوگوں کے گھر کا ماحول بھی بڑا ہونا چاہیے، ان کی بیویوں کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے۔ یا میسج ہے علماء کی بیویوں کے لیے، یا میسج ہے ان عورتوں کے لیے جو جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہیں، جو کسی دینی ادارے سے فارغ ہیں، جو عالمہ ہیں، کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی اجنبی آدمی سے بات کرنے کے ٹائم نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، زبردستی اپنی آواز میں مٹھاس مت پیدا کرو، پھیکی انداز میں بات کرو، روڈ انداز میں بات کرو۔ کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، نئی سڑک پر آپ چلے جائیں، دکانداروں سے عورتیں کس طریقے سے بات کرتی ہیں، اپنے شوہر سے کبھی محبت سے بات نہ کرنے والی وہ دکانداروں سے ایسے پیار اور محبت کے لہجے میں بات کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ حرام ہے یہ چیز۔ اسلام بڑا ہی سینسیٹیو دین ہے میرے بھائیوں، اور اسلام نے سماج اور معاشرے میں بے حیائی کے ان چور دروازوں کو بند کیا جہاں تک ہماری اور آپ کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ بدکاری کی شروعات کلام سے ہوتی ہے۔ ابتسامت فکلام، پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے پھر کلام ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی گفتگو بدکاری کے چور دروازے کھولتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے خبردار، اور یہ میسج نبی کی عورتوں کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو پہنچایا جا رہا ہے کہ خبردار، اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، آج فیس بک کا زمانہ ہے، ایسے لوگ جو اپنی فیس بک پر ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، دینی تقریریں اپلوڈ کر رہے ہیں، اب وہ کسی ہماری بہن کے ان باکس میں آ جاتے ہیں، سسٹر السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں آپ کا دینی بھائی ہوں۔ یہ دینی بھائی کیا بلا ہے بھائی؟ یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے، یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی بھائی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے، باقی کوئی بھائی نہیں ہے، بات یاد رکھیے آپ۔ یہ فیس بک کے جتنے بھائی ہیں نا، ان کی حقیقت شیطان بہت جلدی سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ ہماری عورتوں کو سوچنا چاہیے، ہماری لڑکیوں کو سوچنا چاہیے۔ کزن سسٹرز ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں، ان کے ساتھ آپ چیٹ کر رہے ہیں، ارے ہماری خالہ کا لڑکا ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا بھائی ہے۔ بھائی نہیں ہے وہ آپ کا، بھائی نہیں ہے۔ خالہ کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے، چاچی کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں، اور آپ کے اور ان کے درمیان ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے بات کرنی ہے تو تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بدتمیزی ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ کسی غیر مرد سے بات کرو گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال کر بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح کرو۔ اس کے بعد فرمایا
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو. یہ بہت بڑی بات ہے. عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر، وہ گھر والی ہے، اس کو گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پر وہ پڑھنے جا سکتی ہے، پڑھانے جا سکتی ہے، وہ ضرورت پڑنے پر شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، مگر عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باہر وہ جو ہے چوکڑی کرے اور باہر گھومے پھرے اور گھر کی ذمہ داریوں سے بری ہو جائے. اس کی اصل ذمہ داری گھر کی ذمہ داری. اور اسی علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ پروفیشن، ہر وہ کام، ہر وہ پیشہ جو عورت کی گھر کی ذمہ داریوں کو متاثر کرے، ایسا پیشہ نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت ایسی کوئی جاب کر رہی ہے کہ بچوں کا حق نہیں ادا کر پا رہی ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، ایسی جاب چھوڑ دے. نہیں کرنی ہے ایسی جاب، نہیں کرنا ایسا کام جس کام کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ کی بنی روٹیاں نہ کھلا سکیں، جس کام کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو پڑھا نہ سکیں، اپنی بچیوں کے اوپر نظر نہ رکھ سکیں، ایسے کام کو چھوڑ دیجیے. آپ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ کا کام، آپ کا گھر سنبھالنا ہے، آپ گھر کی ملکہ ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اے نبی کی عورتوں پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو. دور جاہلیت میں عورتیں جب گھر سے نکلتی تھیں خوشبو لگا کر کے نکلتی تھی، بےہودہ کپڑے پہن کر کے نکلتی. آج پھر وہی جاہلیت لوٹ کر کے آئی. اللہ نے کہا پہلے کی جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے مت نکلو. اس کا مطلب کہ ایک جاہلیت اور آئے گی بعد میں، اور وہ جاہلیت آج ہم دیکھیں. اور یہ جو جاہلیت ہے آج کے دور کی، اس نے پہلے کی جاہلیت کو مات دے دی ہے میرے بھائی. اب تو حالات یہ ہیں کہ پوتی کے سر پر اگر دوپٹہ نہیں ہے تو دادی کہتی ہے ارے ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لے، ماں نہیں کہتی. یعنی ایک جنریشن تو اب جا رہی ہے. وہ جو گھر میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ اس کام پر ٹوکنے والی، اب وہ جنریشن کون بچی؟ اب دادیاں بچی ہیں، اب بوڑھیاں بچی ہیں. اب یہ جو دوسری جنریشن ہے، ماؤں کی جنریشن، وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتی ہے. لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگنور. لڑکی بغیر پردے کی نکل رہی، اگنور. لڑکی کے ڈریس میں کوئی چیز نامناسب ہے، اگنور. اب گھر میں ٹوکنے والی کون ہے؟ ماں نہیں ہے، دادی ہے. اب ایک دور ایسا آئے گا، اب یہ دادیاں دنیا سے چلی جائیں. اب جو نئی دادیاں ہوں گی وہ آج کے دور کی مائیں ہیں. اب بہت ساری چیزیں جو کل تک غلط تھی، آنے والے دنوں میں اب وہ غلط کو بھی کوئی غلط کہنے والا نہیں. یہ ہے میرے بھائی، یہ اس دور کی چاہیے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی عورت، باہر سے عورت نقاب پہن کر کے نکل گئی. ماں باپ نے یہ سمجھا کہ صاحب ٹھیک ہے ہماری لڑکی تو نقاب میں نکلی، اور کالج میں جا کر کے وہ نقاب بھی اترا اور ساتھ میں شرم و حیا کی چادر بھی اترا. وہ کینٹین میں کسی لڑکے کے ساتھ گپے لڑا رہی ہے، وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ. تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سکھاؤ. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے میسج پوری امت کو دیا جا رہا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو، تم زکات ادا کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے، تمہیں متقی بنا دے، تمہیں پرہیزگار بنا دے. شیعہ حضرات اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت سب معصوم ہیں. اب ان کے یہاں اہل بیت کا ایک تو اہل بیت کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے. وہ اہل بیت کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، باقی کسی کو اہل بیت نہیں مانتے. اب یہ بھی عجیب بات ہے بھائی. میرے گھر میں شادی کا کارڈ آیا، عبدالغفار صاحب آپ اپنے فیملی کے ساتھ آئیے. اب صاحب میں سب کو لے کے جاؤں، اپنے داماد کو لے کے جاؤں، اپنے نواسوں کو لے کے جاؤں، مثال دے رہا ہوں، اور اپنی بیوی کو نہ لے کے جاؤں، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا. صاحب آپ کی فیملی میں تو سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی ہے. روافظ کے یہاں اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین اور ان کی نسل. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ نے اہل بیت کو معصوم بنایا ہے.
یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء معصوم ہیں، باقی نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں. نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہم معصوم نہیں. تو یہ ان کا غلط عقیدہ تھا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ نبی کی بیویاں ہیں میرے پیارے ساتھ. آخری کڑی سلسلے کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرۃ القضا کر کے لوٹ رہے تھے، تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ پیش کیا. حضرت میمونہ کون تھی؟ حضرت عباس کی سالی تھی. اچھا، حضرت میمونہ کی ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت میمونہ کی جو ماں تھی ان کا نام تھا ہند بنت عوف. علماء کہتے ہیں کہ پورے عرب میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کے داماد اتنے ٹاپ کے ہو جتنے داماد حضرت ہند بنت عوف. ان کی جتنی بیٹیاں تھیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کی شادی ہوئی تھی. اب ان کی ایک بیٹی حضرت میمونہ نبی کی بیوی، ایک بیٹی ام لبابہ حضرت عباس کی بیوی نبی کے چچا کی بیوی، ایک بیٹی ام لبابہ الصغرا حضرت خالد بن ولید کی ماں تھی، ایک بیٹی اسما بنت عمیس حضرت جعفر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت ابوبکر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت علی کی بیوی. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی داماد ہیں، حضرت علی داماد ہیں، حضرت ابوبکر داماد ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب داماد ہیں. یہ ٹاپ کے صحابہ ہیں اور یہ ٹاپ کی ہستیاں ہیں. یہ سب حضرت ہند بنت عوف کے داماد. تو حضرت میمونہ کی جتنی بہنیں تھیں، کچھ بہنیں تو ان کی سگی بہنیں تھیں، ایک ہی ماں باپ سے تھی، اور کچھ بہنیں ان کی سوتیلی بہنیں تھیں، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے، لیکن ساری بہنیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیائی تھی. ایسے گھرانے اور خاندان سے حضرت میمونہ کا تعلق تھا. حضرت عباس کی سالی تھی. حضرت عباس نے یہ رشتہ پیش کیا، اللہ کے نبی نے اس رشتے کو قبول کیا، اور ذی القعدہ سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کر کے لوٹ رہے تھے اس موقع پر نکاح ہوا. اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے صرف نام، مقام صرف ایک جگہ ہے، اسی جگہ حضرت میمونہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اور وہیں پر اللہ کے نبی حضرت میمونہ کے ساتھ 1-2 روز رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ واپس مدینہ گئے. تو حضرت میمونہ سن 7 ہجری میں ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، اور 4 سال کا پیریڈ انہوں نے گزارا. 4 سال کے پیریڈ میں انہوں نے اللہ کے نبی سے بہت کچھ سیکھا اور امت کو وہ علم انہوں نے پہنچایا. ان کے جو بھانجے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں آتے تھے تو ظاہر ہے کہ اپنی خالہ کے ساتھ سوتے تھے، اپنی خالہ کے حجرے میں رہتے تھے حضرت میمونہ کے گھر میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دین کی باتیں ملی وہ خالہ اور خالو سے ملی، اللہ کے رسول سے ملی اور حضرت میمونہ سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے 76 حدیثوں کی رات، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ 76 حدیثیں فقہی حدیثیں ہیں، مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ان کے علم کا دریا بہتا رہا. یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کرتی رہی، امت کو سناتی رہی. تابعین نے ان سے حدیثیں روایت کی، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی. سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوتا ہے. اور انتقال جب ہوتا ہے تو حضرت میمونہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جس جگہ میرا نکاح ہوا تھا اور جس جگہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا، میری خواہش ہے کہ میں آخری سانس وہیں لوں اور مجھے دفن وہیں کیا جائے. چنانچہ حضرت میمونہ کو دفن بھی اسی جگہ صرف میں کیا گیا جہاں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح میں آئی تھی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. اور ان کی جنازے کی نماز ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھا. حضرت میمونہ کا اصل نام برہ تھا. برہ کے معنی بھی نیک عورت ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے یہ نام بدل کر کے میمونہ رکھ دیا تھا. میمونہ کا مطلب ہوتا ہے برکت والی. آج یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کی بات آئی ہے تو یہ جو نام ہے اللہ کے نبی کی بیوی، یہ نام بھی بڑے پیارے نام ہیں. ہمیں اپنی بچیوں کے نام یہ نام تو رکھنا چاہیے. اب تو یہ سب نام لوگوں کو پرانے لگتا ہے. کسی کو عائشہ نام بتاؤ تو کہتے ہیں ارے ہمارے خاندان میں تو عائشہ ہے، یعنی اگر ایک عائشہ ہے خاندان میں تو دوسری عائشہ نہیں ہو سکتی. یہاں آپ سوچئے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پر، پھر حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر پر، پھر ان کے بچیوں کے نام عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب، یہ سب نام رکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی نہیں ایکسکیوز پیش کیا کہ صاحب ہمارے گھر میں پہلے سے زینب موجود ہے. تو یہ ماحول بھی بہت غلط ماحول بن گیا ہے،
यूनिक नाम रखना है, ऐसा नाम रखना है जो खानदान में किसी ने ना रखा हो। तो अब नाम कहां से रखा जा रहा है? पाकिस्तानी नावलों से नाम रखा जा रहा है, पाकिस्तानी सीरियलों से नाम रखा जा रहा है, इंटरनेट पे नाम देके रखा जा रहा है। अब वो नाम ऐसे उल्टे सीधे नाम है कि अल्लाह की पनाह, उनका नाम दुनिया, उसका मतलब दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं होता। कुछ तो ऐसे नाम होते हैं, कभी कभी मुझसे लोग पूछते मौलवी साहब जरा इस नाम का मतलब बता दी, तो मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूं तो इंटरनेट बेचारा में गुरु के कहता है कि हमारे पास इस नाम का कोई माना मौजूद नहीं। तो नाम रखने में ये जो यूनिक नाम रखने की जो एक चलन चला है, इसको खत्म कीजिए। नबी की बीवियों के नाम पर अपने बच्चों को बेहतरीन नाम है, जुवैरिया, मैमूना, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, आयशा, खदीजा, हफ्सा, ये सब बेहतरीन नाम है मेरे भाइयों। ये अपनी बच्चियों के आप नाम। तो हजरत मैमूना का नाम अल्लाह के नबी ने बदल करके बर्रा नाम था, इनका नाम आपने मैमूना रखा। और इस तरीके से अल्लाह के रसूल के निकाह में आने वाली ये आखिरी बीवी थी। अल्लाह के नबी की इन तमाम बीवियों के हालात आपने मुख्तलिफ उलमा से सुने। उसमें बीच में मेरा भी एक खिताब हुआ हजरत आयशा के ऊपर। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप वक्त निकाल करके, अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई हैं, मैं समझता हूँ सारी रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट पर मौजूद है, आप एक एक करके सारी बीवियों के हालात को पढ़िए। बड़े सबक है मेरे भाई, बड़ी इबरत है। आज हमारा और आपका माहौल ये है, आज भी यहाँ एक प्रोग्राम है, अभी हमारे नाजिम साहब ने ऐलान किया कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है। तकरीरें तो हम बहुत सुन रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन हमारे यहाँ एक मिजाज है, एक तबका तो वो है जो तकरीरों को सुनता ही नहीं है, और एक तबका वो है जो तकरीर सिर्फ सुनता है, उसको फिर अमली जिंदगी में ढालना नहीं जाता। अल्लाह के नबी की बीवियां क्या करती थी, मैं एक मिसाल देके बात करूंगा। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला, ये अल्लाह के नबी की वो बीवी है, इन्होंने सुन्नत को कैसे जिंदा किया। इनके बाप का इंतकाल हुआ अबू सुफियान का, और इंतकाल के तीसरे दिन उन्होंने कहा खुशबू लाओ, मैं अपने कपड़े में खुशबू लगाऊं। लोगों ने कहा क्या बात है, खुशबू क्यों लगा रही? कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि औरत के लिए जायज नहीं है कि किसी के मरने पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए। सिर्फ बीवी को ये इजाजत है कि वो 4 महीना 10 दिन तक वो शोक मनाएगी। मेरे बाप का इंतकाल हुआ है और आज तीसरा दिन गुजर चुका है, मैं आज खुशबू लगा करके ये ऐलान करती हूँ कि शोक का टाइम खत्म हो गया, गम मनाने का टाइम है। ये थी नबी की बीवी उम्मे हबीबा। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। वो कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दिन और रात में 12 रकात नमाजें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। ये 12 रकात नमाज कौन सी है? ये वही नमाजें हैं जिसको हम सुनने रवातिब कहते हैं या सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। इसमें फजर की 2 रकात सुन्नत है, जोहर के पहले 2-2 करके आप 4 पढ़ें या एक साथ भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद 2 पढ़ना, फिर मगरिब के बाद 2 पढ़ना और इशा के बाद 2 पढ़ना। ये टोटल 12 रकात है। जो पाबंदी से ये 12 रकात नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको जन्नत में घर मिलेगा। अब हदीस बयान कर दी, बात खत्म हो गई, लेकिन आगे सुनिए। उम्मे हबीबा कहती हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैंने ये हदीस अल्लाह के रसूल की सुनी है, ये 12 रकात नमाज मैंने कभी छोड़ी नहीं। फिर उम्मे हबीबा से ये हदीस जो आगे रिवायत करे, कंबर ताबई है, कंबर कहते हैं कि जब से मैंने उम्मे हबीबा से ये हदीस सुनी है, मैंने ये 12 रकात कभी नहीं छोड़ी। फिर उनसे जो आगे रिवायत करें तबा ताबई, वो कहते हैं जब से मैंने ये रिवायत कंबर से सुनी है, ये 12 रकात मैंने नहीं छोड़ी। यानी ये मुहद्दिसीन थे, ये अहले हदीस थे, ये असल अहले हदीस थे कि हदीस को सुना और उस पर प्रैक्टिकल अमल किया कि अल्लाह के नबी ने 12 रकात की ये फजीलत बयान की है। अब ये 12 रकात मेरी जिंदगी का एक हिस्सा। अल्लाह ताला ऐसा अहले हदीस हम सबको बना दे। अल्लाह हदीसों की मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा कर दे। मेरी माँ और बहनों, आज हदीसों को याद करने का चलन खत्म है। आज जामिया रहमानिया में औरतों के हिफ्ज का शोबा शुरू किया गया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। औरतों को भी कुरान का हाफिज होना, हदीसों को याद करना चाहिए। 2200 हदीसें हजरत आयशा को रिवायत, उनको याद थी तब तो उन्होंने उम्मत को पहुंचाया। आज हदीसों को अगर याद करें और अपनी गुफ्तगू में बच्चों को बात बात में हदीस सुनाएं, तो मैं समझता हूं उससे बहुत असर पड़ेगा। अल्लाह ताला हदीसों की ऐसी मोहब्बत हमारे मर्दों के अंदर भी और हमारी औरतों के अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला जो हम में बीमार हैं सबको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए।
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی ہمارے امراض اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو ہم میں سے بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے اہل خیر حضرات ہیں ان کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قسم کی دینی مجالس کو ہمیں مزید قائم کرنے اور ان میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کی بیویوں سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے، ہمارے اندر جو کمیاں اور خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔